السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں مبشر ہاشمی۔ آج جیو پوڈ کاسٹ کے ایک بڑے خاص ہماری گیسٹ ہیں، اور کہا جائے کہ ینگسٹ گیسٹ آف جیو پوڈ کاسٹ کا ایوارڈ اعزاز ان کو حاصل ہوا ہے، اور ان کی بڑی ویسے کامیابیاں ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں۔ 16 سال کے ہیں یہ، لیکن انہوں نے 16 سال میں بہت سے چیلنجز کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور بڑے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس ایج میں ود ان 6 مہینے، ود ان 7-8 مہینے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے کانٹینٹ، اپنی محنت کی بدولت یہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر کئی کانٹینٹ کریٹرز ابھی خواب دیکھنا شروع ہوئے ہیں، یا خواب شروع ہوئے تھے ان کے دیکھنے۔ یہ ہیں جی جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اب سے کچھ دن پہلے ملاقات کی ہے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بطور مہمان گئے تھے۔ آج یہ ہمارے سامنے بطور مہمان آئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد۔ کیسے ہیں آپ طلحہ؟ میں الحمدللہ خیریت سے، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ آئے ہمارے جیو پوڈ کاسٹ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور بلایا یہاں پہ۔ کہاں سے شروع کروں؟ آپ کا کانٹینٹ، آپ کی اردو کی ادائیگی، آپ کا انداز بیاں، آپ کی سوچ میں اتنی پازیٹیوٹی، آپ کو اخباریں، رسائل آپ بڑے پڑھتے ہیں۔ اپنے بارے میں طلحہ احمد خود کیسے تعارف کروائے گا؟ طلحہ احمد کراچی میں پیدا ہوا، اور اس کے 4 بہن بھائی ہیں، اور گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو کتابیں پڑھنے سے کافی شوق ہے، اردو اخبار پڑھنے کا، رسالے پڑھنے کا، جیسے آپ نے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے مطالعہ جب انسان کا وسیع ہو تو اس کی اردو بہتر ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر میں ایک اور ماحول یہ بھی ہے کہ امی ابو کی طرف سے کہ جتنی زیادہ زبانیں انسان کو آئیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ کوئی اور مادری زبان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی گھر والوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اسی لیے مادری زبان کے علاوہ اردو، اس کے علاوہ مزید پنجابی وغیرہ بھی سمجھ لیتے ہیں، بولنا تو خیر نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے ہے، اور بس یہی تعارف ہے مختصر سا۔ تو بہنیں آپ کی ڈاکٹر بننے والی ہیں، ایک بڑے بھائی آپ کے ڈاکٹر بن چکے ہیں، اماں ابا آپ کے ٹیچرز ہیں دونوں۔ تو یا تو آپ ٹیچنگ سائڈ پہ جاتے، یا MBBS ڈاکٹر کا خواب آپ نے دیکھا ہوتا، آپ ادھر نکل گئے کانٹینٹ کریٹر۔ کیسے بنے کانٹینٹ کریٹر؟ کانٹینٹ کریٹر ایسے بنا کہ اگر میں کہوں نا، پہلے سے مجھے ایسا شوق تھا کہ کبھی گھر والوں کے ساتھ گئے تو رستے میں قدرت کے مناظر کی ویڈیوز ریکارڈ کی، پکچرز بنائی، فوٹوگرافی کی۔ گاؤں جاتے تھے تو وہاں پہ بھی رستے میں آپ نے دیکھا ہوگا نہریں وغیرہ بہہ رہی ہوتی ہیں، تو ان کی بھی عکاسی کرنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، اپنے موبائل وغیرہ میں تصویریں بنانے کا۔ تو میرے شوق کو گھر والوں کو بھی پتہ تھا کہ اس کو ویڈیوز بنانا اچھی لگتی ہیں۔ تو کانٹینٹ کریشن کا بھی میرے ذہن میں تھوڑا بہت چلتا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ میں اس طرح سے اتنی زیادہ ویڈیوز بناؤں گا۔ تو میرے گھر والوں نے، میرے بھائی نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلا کے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں ویڈیوز بنانے کا شوق ہے، کانٹینٹ کریٹ کرنے کا، تو تمہیں پھر عملی اقدام کرنا چاہیے، ویڈیوز بنانے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم شروعات کرو، ہم تمہیں بالکل سپورٹ کریں گے۔ تو پھر شروع میں یہ تھا کہ میرے پاس اپنا موبائل بھی نہیں تھا، کبھی بہن سے موبائل لیا، کبھی بھائی سے بنا کے ویڈیو بنا لی۔ لیکن چونکہ ان کی اپنی الگ وہ ہے، لائف ہے، ان کی اپنی اسٹڈیز ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو ان کے اتنا کام زیادہ آتا تھا۔ تو پھر امی نے جب یہ چیز دیکھی کہ اس کے پاس فون نہیں ہے اور اس کو ویڈیوز بنانے کی اتنی دلچسپی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے ایک موبائل دلا کے دیا، اور پھر میں نے اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کی۔ ابتدائی ویڈیوز میں نے سوشل میسیج کے طور پہ بنائی تھی۔ اس کے بعد میں نے عام لوگوں سے جڑے معاشرے کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کی کہ امی گھر میں کس طرح ڈانٹتی ہیں، ابو کس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کس طرح سے بات کرتے ہیں، کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹوکا جاتا ہے۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو لے کے ویڈیوز بنانا شروع کی تو کسی اور بندے نے جب دیکھا یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے میری زندگی پہ ہوتا ہے، تو لوگوں نے بہت ریلیٹ کیا ان چیزوں کو، تو پھر یہ سلسلہ بہت اچھے سے چل پڑا۔ بہت اچھے۔ کانٹینٹ پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اخباریں کون سی پڑھتے ہیں، رسائل کون سے پڑھتے ہیں، کون سے موضوعات آپ کے پسندیدہ ہیں؟ اخبار میں اردو اخبار شوق سے پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ بچوں کی کہانیاں، رسالے اور سفر نامے مجھے بہت پسند ہیں۔ فیصل شہزاد سفر نامہ لکھتے ہیں، وہ اس سفر نامہ میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ رائٹر اس طرح سے آپ کو سفر نامہ لکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ منظر کشی کرتا ہے کہ آپ بس کے اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس طرح سے آپ اپنی اگر آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو لگے گا میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ تو اس طرح سے مجھے اردو اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا، کہانیاں پڑھنے کا۔ امی لے کے آتی تھیں کتابیں، بھائی لے کے آتے تھے کتابیں، تو ان میں سے پڑھ لیں۔ بس اس طرح سے بچوں کی کہانیاں اور رسائل اور میں یہاں پر داد دینا چاہتا ہوں، جو بھی چیلنجز سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے، آپ بہادر بچے ہیں آپ۔ میں جیو پوڈ کاسٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ جیسے بچے رول ماڈل ہیں، اور 16 سال کی عمر میں آپ
چیلنجز کا بھی مقابلہ کریں, ڈٹ کے مقابلہ کریں, وہ ہم بات نہیں کرتے وہ کون سے چیلنجز ہیں, لیکن جس طرح آپ سب کچھ بھلا کے, سب کچھ چھوڑ کے, آپ کا فوکس بڑا زبردست ہے. پراؤڈ آف یو. کیسا لگتا ہے آپ کو, اتنا مضبوط اعصاب کے کیسے بنے؟ اماں ابا کی سپورٹ, بہن بھائیوں کی سپورٹ؟ اماں ابا کی سپورٹ, گھر والوں کی, بہن بھائیوں کی, اللہ تعالیٰ کا فضل, تو یہ ساری چیزیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن انسان اگر انہی کو سوچتا رہے, اس میں یہ ہے, وہ فلانا آگے چلا گیا, فلانا رہ گیا, میں یہ رہ گیا, تو انسان مزید ویک فیل کرتا ہے, اپنے آپ کو مزید کمزور محسوس کرتا ہے. لیکن انسان کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں اسی پر دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو لے کے چلے تو انسان بہت آگے نکل سکتا ہے. تو پہلا موبائل جب اماں جی نے ہاتھ میں پکڑایا کہ بیٹا یہ تمہارا موبائل, اس وقت کیا فیلنگ تھی, کیا خوشی تھی؟ اس وقت فیلنگ یہی تھی, خوشی یہی تھی کہ بعض دفعہ میرے دل میں آتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ موبائل میرے پاس آ جائے اور میں اپنے کانٹینٹ کریشن وغیرہ کو بھول جاؤں, کہ بھئی موبائل آ گیا بس اس طرح سے سوشل میڈیا بھی یوز کرنا شروع کر دیا. لیکن اسی دن میں جب میں نے موبائل ہاتھ میں آیا, میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس موبائل کو میں نے ویڈیوز بنانے کے کام میں ہی یوز کرنا ہے, اپنے کانٹینٹ کریشن کا سفر اس موبائل سے آغاز کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ فیلنگس تھی. لیکن ان ویڈیوز کے پیچھے جو آپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے, آئیڈیا وہ ایسا نہیں ہے آئیڈیا کہ یار یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ خاص ہوتا ہے. تو کس سے انسپائر ہوئے؟ اور ویسے تو اتنی پڑھی لکھی فیملی ہے, سب نے آئیڈیاز دیا, لیکن وہ بات کرنا جو ہر کوئی ریلیٹ کرے, چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو, چاہے وہ کوئی شاگرد کا کردار ہو یا کوئی اور, کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ یوں ویڈیوز دیکھیں گے, ہر بندے کی پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کو بھی سیم فیس کرنی پڑتی ہیں. جیسے رمضانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں عموماً مائیں اور بہنیں کاموں میں لگی ہوتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کھانے پکانے ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. تو جب رمضان آتا ہے تو میں یہی ویڈیوز بناتا ہوں کہ کس طرح سے بہن وغیرہ سارے برتن دھو رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, والدہ غصہ کر رہی ہیں بچوں پہ کہ جائیں نماز پڑھ کے. تو یہ اس طرح کے ٹاپک ہوتے ہیں جو کوئی سیزن آتا ہے, جیسے رمضان بھی ہے, بقرہ عید بھی ہے, منڈی جاتے ہیں گھر کے ساتھ بچے, بڑے اپنے بڑوں کے ساتھ منڈی جاتے ہیں, عید آتی ہے تو عید کی ویڈیوز بنا لی. اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں, جیسے کوئی دکان والا, کوئی کباڑی. تو اس طرح کے جب ٹاپک آپ کے ذہن میں ہونا کہ آپ نے اس ویڈیوز بنانی ہے, تو اس کے اوپر آپ اسکرپٹ لکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں کرتا ہوں, کوئی ٹاپک ذہن میں پہلے ہوتا ہے, پھر کچھ لکھ لیا, پھر جا کے گھر والوں کو دکھا دیا کہ یہ میں نے لکھا ہے, آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا کوئی چیز مائنس کر دینی ہے تو پھر وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں ساتھ, اور یوں ایک اسکرپٹ تیار ہو جاتی ہے. آپ کے بہن بھائیوں کو اور آپ کے اماں ابا کو بھی شاباش ہے کہ ایک زبردست طریقے سے آپ کو ایسے کوآپریٹ کر کے, ایسی سپورٹ کر کے آپ یہاں پر, اور آپ اس کا ذکر بھی کریں. لیکن ایک مسئلہ ہے, جب سوشل میسج آپ بناتے ہیں تو لوگ اتنا دیکھتے نہیں ہیں. لوگ فنی میمز دیکھتے ہیں, لوگ زیادہ وہ والی ریلز یا وہ انٹرسٹ والی ریلز دیکھتے ہیں جو کسی کو روسٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر ان میں جگہ کیسے بنائی؟ ان میں جگہ اس طرح سے بنتی ہے مبشر بھائی کہ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ پوری ہی ویڈیو سوشل میسج پہ بنا دیں, تو لوگ اکتا جائیں گے, تھوڑے سے بور سے ہوں گے, بولیں گے ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیوز دیکھی ہے. تو اس میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی مزاح تو چل رہا ہو, ویڈیو میں انٹرٹینمنٹ چل رہی ہو, لیکن اس کے درمیان میں آپ کو کچھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس سوشل میسج بھی کور ہو جائے اس کے اندر. اب جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے درخت کا کردار بنا تھا, درخت کی آپ بیتی بنائی تھی, جس میں وہ کہتا ہے کہ یوں میرے اوپر نام کیوں لکھ رہے ہو, اس طرح کرنے سے تمہیں محبت نہیں مل جائے گی, جاؤ کوئی کام دھندا کرو, یا میرے پتے کیوں توڑتے ہو, میں تو تمہیں آکسیجن فراہم کرتا ہوں. تو یہ ساری ویڈیوز تھوڑی سی آخر میں ایموشنل بھی ہو گئی تھی وہ ویڈیو. تو یوں ایک طرح سے آپ شروع میں اس کو تھوڑا سا فن دو اور پھر آخر میں کوئی سوشل میسج کو کور کر لو, تاکہ لوگوں کو جو مقصد تھا اس ویڈیو کا اس پہ حاصل کروا لیں. تو طلحہ جو ہے, طلحہ کی عام زندگی میں روٹین کیا ہے؟ ویسے تو ایک کانٹینٹ کریٹر, لیکن گھر میں ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی, کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہوں گی, کوئی ضد بھی ہوتی ہوگی, یا طلحہ کی اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی یہ ہے کہ روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ کانٹینٹ وغیرہ جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ لیا, جو ویڈیو بنانی ہے بنا لی. اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے اس میں یہ کہ کوئی اخبار پڑھا, کوئی کہانیاں پڑھیں, کوئی کتاب پڑھ لی, گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, کبھی فیملی کے ساتھ باہر چلے گئے. تو بس میرا گھر والوں کے ساتھ ہی دن گزرتا ہے, اور باقی جو سوشل میڈیا وغیرہ نارمل جو یوز کرنا ہوتا ہے. آپ نے سفر نامے کا ذکر کیا. اگر طلحہ احمد جو اتنا ماشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ ہے, انٹیلیجنٹ بچہ ہے, سفر نامہ لکھے ان 6 مہینوں کا, جب آپ 6 مہینے ہوئے کانٹینٹ شروع ہوئے, ان 6 مہینوں کو ایک سفر نامے کی صورت میں طلحہ کا سفر طلحہ, یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, اس سفر نامے کو کیسے لکھے گا, کیا بیان کرے گا, کیسا رہا یہ سفر؟ اس سفر نامے کو اس طرح سے آغاز کرے گا کہ شروعات میں وہ سفر نہیں ڈسکس ہوگا جو کانٹینٹ کریشن کا, اس سے پہلے دکھائیں گے. پھر تھوڑی سی اپنا تعارف کرنے کے بعد سفر نامے کی جس طرح سے شروعات آئیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو
لکھنا شروع کرے گا کہ کس طرح سے اس کو تھوڑی بہت مشکلات بھی آئیں, تھوڑے ہرڈلز آئے, لیکن پھر بھی اس نے کیا مشکلیں ہیں؟ مشکل یہی آتی ہے شروع میں انسان ویڈیوز بناتا ہے, کوئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو نہیں چل پاتی, یا کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لیکن محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. سفر نامے میں یہ بھی لکھوں گا کہ آپ کو مستقل مزاجی اور محنت سے کام لینا ہے, تو ہی آپ آگے کامیابی حاصل کر پائیں گے. اور لکھتے پھر جو جس طرح سے میری لائف گزری ہے اس کنٹینٹ کریشن میں, وہ سارا کور کروں گا انشاءاللہ, اگر لکھنا چاہتا. خواب کیا ہیں طلحہ کے؟ طلحہ کیا خواب دیکھتا ہے, کیا بننا چاہتا ہے, کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ خواب اور کہاں تک پہنچنا تو ایک اچھے مقام پر ہوں بھی, اور مزید بھی اچھے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن میں ان چیزوں سے نہیں دیکھتا کہ 3-4 سال بعد طلحہ کہاں ہوگا, یا 3-4 سال بعد میری کس فیلڈ میں ہوں گا. میں جو ہوں اپنے مستقبل پہ زیادہ غور کرتا ہوں, جو میرا حال ہے اس کے اوپر میں زیادہ رکھتا ہوں. ورنہ یوں انسان اگر سوچتا رہے گا کہ اتنے آگے کی سوچ رہے گا تو اوور تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو کرنٹ ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتی ہے. یہ میسج ہے طلحہ کا, نہ سوچیں. جو ہم اوور تھنکنگ کر کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم نے یہ کر لیا تو ابھی تو یہ ہونا ہے, 5 سال بعد یہ ہونا ہے, 3 سال بعد. آج کے دن کو دیکھ لیو دا مومنٹ. کیا بات ہے طلحہ. تو طلحہ بہت سے ویڈیوز میں ایسا ہوتا ہوگا کہ محنت کی, یار یہ تو بڑا زبردست کانٹینٹ میں نے بنایا, اماں کو بتایا, ابا کو, اس میں تو ملینز میں ویوز آئیں گے, اور اس میں کوئی آئے نہیں ویوز. اور دوسری طرف ایک ویڈیو یار ایسی بس اب اپلوڈ کرنی ہے, اس پہ آ گئے ملینز میں ویوز. ایسا بھی ہوا ہے کبھی؟ ایسا ہوتا ہے, یہ الگورتھم ہوتا ہے اس طرح کا کہ کوئی ویڈیو آپ اتنی سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کور کرتے ہوئے اسکرپٹ لکھتے ہیں, لیکن وہ ویڈیو اتنی نہیں چل پاتی جتنا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. چلتی تو وہ بھی ہے لیکن اتنی نہیں آگے ہو پاتی جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ملین کراس کر جائے گی, جو بھی ہوگا. اور بعض ویڈیوز پہ آپ کا دھیان نہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو اتنی چل جائے گی, اور وہ چل جاتی ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ الگورتھم بھی ہوتا ہے, لیکن اس پہ یہ کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہو آج تو ویڈیو نہیں چل پائی, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ویڈیو تھی جس پہ سوچا بھی نہیں تھا ملینز میں ویوز آئے؟ وہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی, اس پہ میں نے دکھایا تھا کہ مسلمان کا کردار بالی ووڈ موویز کی نظر میں, اس میں ذہن میں نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ, وہ 24 ملین پہ چلی گئی تھی ویڈیوز. تو جب میں اپلوڈ کرنے لگا تھا نہیں تھا ذہن میں کہ یہ ویڈیو اتنی آگے جائے گی. اور کون سی ایسی ویڈیو بنائی لیکن اس پہ وہ داد نہیں ملی لیکن ملنی چاہیے تھی, تاکہ میں وہ ویڈیو دیکھوں گا؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں, لیکن اس پہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ باقی ویڈیوز جو جتنی 2-3 لاکھ ویوز تو وہ بھی آ گئے, 2-3 لاکھ بھی اچھے خاصے ویوز ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر میں ان کو کم میں نہیں گنتا. واہ. تو سب سے پہلی کون سی ویڈیو وائرل ہوئی جس پہ آپ نے کہا کہ میں تو کانٹینٹ کریٹر, آج میں سرٹیفائڈ ہو گیا ہوں؟ وہ کچھ ویڈیوز ایسی تھیں, 2-3 ویڈیوز تھی. ایک میں نے اسکول کی پرنسپل پہ بنائی تھی ویڈیو, اسکول کی جو اسمبلی میں مس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دکھایا تھا درزی کی ویڈیو بنائی تھی رمضانوں سے ذرا پہلے, جب عید کا سیزن چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عید سے ذرا پہلے چاند رات کی ویڈیوز بنائی تھی. تو یہ وائرل ویڈیوز تھیں, اور اسی کو دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ میں آگے انشاءاللہ اچھے سے چل سکتا ہوں. اچھا, آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہوا تھا, وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے, جو انسٹاگرام ہمیں شو کروا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ماس رپورٹنگ ہے, لوگوں کی وجہ سے بار بار رپورٹ کیا گیا, یا کوئی ایج فیکٹر آ رہا ہے کہ بھئی چھکا عمر بچہ ہے جو ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے. تو پھر یہ سلسلہ, تو کئی بچے, یہ بات یہی ہے کہ بہت سارے بچے ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, لیکن اس کی جو بالکل ایگزیکٹ وجہ ہے وہ تو شاید نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے میں نے ایک ویڈیو جیسی بنائی تھی ان سے پہلے, تو ہو سکتا ہے کسی کو بری لگ گئی ہو تو لوگوں نے رپورٹنگ کی ہو, لیکن الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ ویریفیکیشن وغیرہ مانگتے ہیں, ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو دینی پڑتی ہیں. تو وہ میٹا کو یا انسٹاگرام کو دی تھی تو وہ واپس آ گیا تھا ود ان 1 ڈے یا 36 آور کہہ سکتے ہیں. اور جس نے بھی رپورٹنگ کی ہے, بڑی افسوس کی بات ہے, ایک بچہ اتنی زبردست کانٹینٹ بنا رہا ہے, اتنی اس کی اسٹرگل ہے اور اتنی زبردست محنت کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ لوگ خود نہیں بنا رہے, صرف رپورٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, خود اس طرح کی ویڈیوز بنانا سیکھیں, کچھ سیکھیں طلحہ سے. طلحہ پھر ایک دم وہ کہانی جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم نے کیسے بلایا, کس نے آپ کو کال کی, کس ویڈیو پر آپ کو ریکگنیشن ملی؟ وہ اس طرح سے تھا کہ ان کی ٹیم سے تو پہلے سے رابطہ تھا, جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوئی کوآرڈینیٹر تھے ان سے تو رابطہ پہلے سے چل رہا تھا. پھر انہوں نے ہمیں ان کے چیئرمین سے ملاقات کرائی تھی, رانا مشہود صاحب جو ہیں, ان کی کراچی میں ملاقات, انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کروائیں گے انشاءاللہ. پھر ہوا یہ تھا کہ میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, تو وہاں ایونٹ اٹینڈ کرنے کے دوران میں اپنے خالہ کے گھر پہ, ماموں کے گھر پہ رہائش تھی, تو وہیں پہ انہیں کی جب انہیں پتہ چلا طلحہ آیا ہوا ہے تو انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروانی ہے, ملاقات طے ہے, تو آپ بتائیں کہ کس دن آپ کی اویلیبلٹی ہے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ اس دن میں آ سکتا ہوں, اور پھر بہت اچھا آفر تھی کہ پرائم منسٹر ملک کے وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. تو بالکل بس وہ ایک اچھا تو وہ لمحہ تو میں تھا. پوچھتا ہوں ملاقات میں آپ کی کیا بات ہوئی؟
بہنوں کا کیا ریئیکشن تھا, بھائی کا کیا, اماں ابا, بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے, میں خود بھی, کہ بھئی سوچا کبھی نہیں ہوتا انسان نے کہ ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات, تو بہن بھائی بھی خوش ہو گئے, فیملی میں بھی, گھر والے بھی, جو رشتہ دار وغیرہ بھی. رشتہ دار خوش ہوئے, سب مطمئن ہو, جی پھپھو وغیرہ, خالہ, سب خوش ہو گئے, چلو گڈ. تو پھر وزیر اعظم ہاؤس آپ انٹر ہوتے ہیں, کیا تھی اس دن کی روٹین کیا تھی؟ صبح تیار ہوئے گئے, پھر وزیر اعظم سے کیا بات ہوئی, ملاقات میں ایک کیا؟ دن پہلے جب بتایا گیا کہ اگلے دن آپ کی ملاقات کروانی ہے, تو تھوڑا سا ہو رہا تھا نروس وغیرہ, لیکن یہ کہ پہلی دفعہ تھا. تو جب صبح تیار ہو کے پہنچے وہاں پہ, پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے, تو وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر ہم نے ویٹ کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں وفاقی وزراء بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے پہلے ویڈیوز میری دیکھ چکے تھے پرائم منسٹر کو, ان کو دکھائی ہوئی تھیں کئی ویڈیوز میری. تو جب انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی, خوش ہوئے میرے کام کو دیکھ کے. اور وہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ایک ویڈیو ہے سرکاری افسر والی, واہ, اور مسلم کا کردار جو ہے, یہ مجھے بہت پسند آئی ہے, اس کو لائیو پرفارم بھی کر کے دکھاؤ. جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت, اس کو میرے سامنے ایکٹ کرو. تو پھر وہ میں نے ایکٹ کی تھی. اس کے بعد جب میں نے سرکاری افسر کا جو پورا ایک دکھایا رول بنا کے, تو پھر مسکراتے ہنستے کہتے ہیں تمہاری اس حرکت میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں. تو ایک بہت زیادہ وہ, پھر اس کی ملاقات کے بعد وہ جو وفاقی آئی ٹی منسٹر نہیں, وزیر اطلاعات بتا رہے تھے کہ ہاں تتار صاحب, کہ اس طرح کی جو ملاقات اکثر پرائم منسٹر سے ہوتی ہے نا, تو وہ جو کریٹر ہوتے ہیں وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے, نروس ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بالکل اچھے سے ملاقات ہوگی, ہنستے مسکراتے ہوئے, بڑی اچھی سی نشست ہوئی. وہ تعریف کر رہے تھے اس ملاقات کی. زبردست, اور آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, اور یہ وزیر اعظم کا بھی بڑا احسن اقدام ہے کہ آپ کو بلایا اور اپریشیٹ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری افسر, ساری آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہو, سرکاری افسر والا کیسے آئیڈیا آیا, کیا سوچ تھی, اور پھر اتنا اچھا ایگزیکیوٹ تو ایسے پرفارم آپ نے کیا, ایسے لگا کہ آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے یہ سب. بالکل ایسا ہی ہے, قریب سے دیکھا ہوا بھی تھا, سنا ہوا بھی تھا لوگوں سے, کہ جب بھی کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے تو اکثر یہ بات شکایتیں آ بھی جاتی ہیں. بعض لوگ اچھا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں بعض اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کام, کوئی نارمل سے کام بھی, دستخط یا کوئی اس طرح سے ڈاکومنٹ کے کام کے سلسلے میں جائیں تو آپ کا کام نہیں ہو پاتا. میں بھی ایک دفعہ ڈومیسائل کے سلسلے میں گیا تھا, یا کوئی ایسی مارک شیٹ وغیرہ کا کام تھا, تو بھی انہوں نے بھیج دیا تھا کہ آج اس کاغذ کی کمی ہے, فلانے دن گیا تو آج اس کاغذ کی کمی ہے, ابھی یہ ٹائم ہو گیا. تو میں نے یہ بات بھائی کو بتائی تھی, تو پھر انہوں نے بھی کچھ سوچا, انہوں نے بھی بولا ہاں ہوتا تو اس طرح سے ہی ہے. تو پھر مل کے ایک ویڈیو بنائی تھی جو لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آئی, اور جیسے ہمارے سے گزرا تھا ایسے بہت لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, تو پھر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ریلیٹ کر پائے اس ویڈیو سے. کیا آپ ہمارے لیے تھوڑا سا ایکٹ کر کے, آپ نے وزیر اعظم کی تو فرمائش پوری کر دی تھی, سرکاری افسر بن کے اگر میں آپ سے کچھ بات کروں تو آپ اس میں یہ تھا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سرکاری افسر بن کے آپ نے جواب دیں, ٹھیک ہے؟ اور کوئی ایکس وائی زی نام سوچ لیں, سرکاری افسر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سرکاری افسر. سرکاری افسر صاحب, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ لوگوں سے اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں یار؟ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, آپ کا منہ بنا ہوتا ہے. بدتمیزی تھوڑی کرتا ہوں. ہم تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادت ہو گئی ہے ہماری, بدتمیزی نہیں ہوتی ہے, یہ نارمل ہے. لیکن جو آپ وہ کچھ نوٹ ووٹ بھی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 5,000, وہ کیا؟ ایسی باتیں آن ایئر نہیں بتانی ہوتی. تو پھر وہ اچھا, وہ سرکاری محکمے میں جانا ہوتا ہے, وہ بھی تو آپ کا ایک مسئلہ ہے نا؟ ہاں نہیں, وہ ہوتا ہے ہر کسی کا, وہ ایک نارمل لائف ہے. اچھا, لیکن آپ کا ایک دوست ہے جو کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا, گرفتار. سائیں, اس کو میں بولتا رہتا ہوں کہ اس چیزوں میں نہ پڑا کر, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر کسی کی نظر میں آ سکتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی, بہرحال سمجھاؤں گا آپ کے کہنے پہ, اس کو ضرور سمجھاؤں گا. لیکن وہ رہا ہو جائے گا, امید تو ہے رہا ہو جائے گا. آپ کی کوئی وثوق ہیں؟ وہ چل رہے ہیں, ذرائع باخبر ذرائع ہیں جو ساری ڈسکس چیزیں کر رہے ہیں. لیکن سرکاری افسر صاحب, آپ کو مزہ کیا آتا ہے یار لوگوں کو اتنا تنگ کر کے؟ کام کروا دیا کریں, آپ کی نوکری بھی تو ہے. صحیح کام کروائیں گے تو ان کی عادتیں نہیں خراب ہو جائیں گی. 2-4 دن ہفتے بعد رلنے کے بعد آئے گا تو کام کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. سرکاری افسر صاحب, آپ چائے 1-1 کروڑ کی پی جاتے ہیں, ایسا کیا ہے اس چائے میں؟ کس نے کہا آپ سے 1 کروڑ کی چائے پی جاتے ہیں؟ نارمل کپ ہیں, جیسے آپ کا کپ ہے, یہ بھی کپ ہے. یہ تو آپ نے ورلڈ کپ بنایا ہوا ہے اس کو. اچھا, ورلڈ کپ ہے, وہ پھر بات الگ ہے. بہت اعلیٰ, زبردست, گریٹ طلحہ, بہت زبردست. اچھا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ سنس وہی بات, ہم اگر اس کو ڈسکس کریں کہ 16 سال کے ہو آپ, ایک ایجوکیشنل کیریئر بھی ہوتا ہے کہ بچے نے اسکول بھی جانا ہے. آپ کس کلاس میں؟ جی, میں نے میٹرک کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھر کے قریب کلاسز ہوتی ہیں, اس میں وہ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں, قرآن, عربی وغیرہ, اس طرح کی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں. سب تو کچھ ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ نے تعلیم چھوڑ دی یا تعلیم سائڈ پہ کر دی, لوگ اس طرف نکل آئے. ان لوگوں کو آپ کس طرح سے بتاؤ گے کہ
کانٹینٹ بھی ساتھ چل رہا ہے, آپ کی تعلیم بھی ساتھ چل رہی ہے؟ بالکل, تعلیم بہت ضروری ہے اور کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ بھی تعلیم ضروری ہوتی ہے. اور کوئی اگر کانٹینٹ کریشن نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ان کی اپنی الگ فیلڈ ہوتی ہے, وہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. جیسے کسی کی ڈاکٹری کی فیلڈ ہے تو وہ اپنا MBBS کا پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پڑھائی بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ کانٹینٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. اور چلایا جا سکتا ہے, بالکل چلا جا سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ کو موبائل ایک دم ملا تو بندے کا ہوتا ہے یار دھیان ادھر چلا گیا, گیمز میں آپ اس طرف نکل گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ کو صرف آپ کو اپنا مقصد یاد ہونا, فوکس رہنا چاہیے, تو انسان دونوں چیزیں بھی لے کے چل سکتا ہے. زبردست. اور آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے, بہترین دوست کون ہے آپ کے؟ میرے بہترین دوست میرے گھر والے. اچھا, باہر کھیلتے نہیں ہو کسی کے ساتھ؟ نہیں, باہر میرا پہلے بھی جانا تو ہوتا تھا, لیکن یہ کہ دوست وغیرہ کم بناتے ہیں, کیونکہ وہ باہر گلی والے میں ہلڑ بازی کرنے والے بچے ہوتے ہیں, میں ان سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. ارے دور دور رہتا تو آپ کا دل نہیں کرتا ذرا؟ کرتا ہے لیکن اتنا نہیں کرتا, تھوڑا بہت کرتا ہے. 14 اگست پہ کیا کرتے ہو آپ کی انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے؟ 14 اگست پہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ آج کل جو یہ باجوں کی پونپا نے بہت سر میں درد کر دی ہے. ہماری گلی میں بے انتہا باجے بجائے جاتے ہیں. یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے. اب تو واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجتے ہیں, یار ایک بات سننا, اور پرینک کر دیتے ہیں باجا لگا کے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ابھی تو چلا, اتنا پرانا نہیں ہے, 3-4 سال پہلے سے ہو گیا ہے, لیکن یہ سوچنا چاہیے ان کو بھی, جو والدین دلا کے دیتے ہیں بچوں کو, کہ اس طرح سے دوسروں کے لیے نقصان دہ. کسی کے گھر میں مریض ہے, کوئی پڑھنے والا بچہ ہے, کوئی اپنی اسٹڈی کر رہا ہے, بلا وجہ آزادی اس چیز کا تو نام نہیں ہے کہ آپ شور مچائیں, ہلڑ بازی کریں. اچھا, اب کانٹینٹ کریٹر کا تو ایک ذہن میں آج کل یہ بھی آتا ہے, کانٹینٹ کریٹر ہے, کروڑوں میں کما رہا ہوگا, گاڑیاں ہوں گی, ایک دن آئے گی گاڑی کی پکچر لگا رہا ہوگا, ایک دن آئے گا کوئی ہیوی بائک لے رہا ہوگا, کوئی گھر لے رہا ہوگا. اب تک کتنے پیسے کما لیے آپ نے, اگر آپ بتانا چاہو آہستہ سے؟ کانٹینٹ کریٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں انسان کو اتنی زیادہ ترقی حاصل کر لی کہ گاڑیاں آ رہی ہیں, بائکیں ہیں, نئے نئے گھر. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لگتی ہیں, اور اتنا زیادہ ہر چیز بھی آسان نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا اب تو بھائی پیسوں کی ریل پیل شروع ہو جائے گی. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں دیتا ہے, اور انسان کو مستقل مزاجی دکھانی پڑتی ہے. اور کبھی بھی یہ سوچ کے انسان کانٹینٹ کریشن کی جرنی میں نہ آئے کہ میں تو کانٹینٹ بناؤں گا اسی لیے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسے ملیں گے. آپ اپنے کام کو لوگوں کو دکھائیں, اپنا ذہن یہ رکھیں کہ میں نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے, اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ اس چیز کو رکھیں کہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ پیسے تو آنے ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے بہت سے لوگ جو ویورز ہوتے ہیں, سنس ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو ہرس بھی کرتی ہے, ہائے اس کے پاس کروڑوں آ گیا, ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, اس پہ آپ کیا کہو؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس پیسے آ بھی گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دے بھی دیا, تو وہ آپ سے چھین کے تو نہیں دیا نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا اس کو صلہ دیا, آپ سے لے کے تو دوسرے بندے کو نہیں دیا. پھر آپ کو کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس تو آ گیا. یہ حسد, یہ جلن کہہ سکتے ہیں, بہت بری چیز ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اور یہ جو فیملی ولاگنگ آج کل لوگ کر رہے ہیں, بہت تنقید بھی ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہو کہ یہ ہونی چاہیے یا سب کے کانٹینٹ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہر کسی کا کانٹینٹ الگ ہوتا ہے. فیملی ولاگنگ صرف پاکستان میں نہیں, دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہے. یہاں جو چیز سوچنے والی بات ہے, جو میں جس چیز کو نظر سے دیکھتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے. آپ کو ایک حدود سیٹ کر لینی چاہیے کہ اگر میں بلاگنگ کر رہا ہوں یا فیملی بلاگنگ جو بھی ہے, میں نے اپنی اس ویڈیوز کے اندر اپنے اس لائن کو کراس نہیں کرنا. یہ میری لمٹس ہیں, مجھے اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ویڈیوز بنانی ہے. اپنی حدود کا تعین انسان کو پتہ ہو, اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا. پھر آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں, کیونکہ ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, بلاگس کو بھی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی لمٹس کا فالو کریں, ان کا خیال رکھیں. جہاں آپ نے رکنا ہے وہیں آپ نے اپنا. مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ رک نہیں رہے, بالکل لوگ ایک سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن وہی بات کہ سب کا اپنا اپنا کانٹینٹ ہے. رضا کی مرضی سے آپ کی بڑی دوستی ہے, وہ والا آپ کا بھی بڑا مشہور ان کے ساتھ کولیب ہوئی تھی, وہ کیسی, اس کے بارے میں بتائیں. یا کون سا فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میری ملاقات ہوئی تھی وکاس ایک ہیں, وہ بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ کولیب کیا تھا, انسٹاگرام وغیرہ سے رابطہ ان کا ہوا تھا. اس کے بعد وہ ہمارے گھر آئے تھے, ویڈیوز بنائی تھیں. اس کے بعد پھر یہ کہ رضا جو ہیں ان کے ساتھ ایک کانٹینٹ بنایا تھا بائک کی مکینک کی دکان پہ, تو ان سے رابطہ وغیرہ تھا. پھر کہا کہ چلو کوئی ویڈیو بناتے ہیں, تو پھر وہ مکینک کی دکان پہ ویڈیوز بنائی تھی. وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی کہ مکینک اور جو ایک چھوٹا اس کی دکان پہ ہوتا ہے, ان کی کیا آپس میں جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ ویڈیوز اچھی خاصی چل گئی, اس کے بعد پھر ایک اور 2 کریٹر اور تھے, علی بھائی تھے اور وکاس بھائی تھے, ان کے ساتھ بھی ویڈیوز بنائی تھی حلوہ پوڑی کی دکان پہ. تو وہ بھی بہت اچھی چلی تھی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر کون ہے, تو وہ ہیں ایک پنجاب میں بھی ہوتے ہیں کہ
ان کا کانٹینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، جاوید خالق کے نام سے وہ فوٹوگرافی کرتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ وائلڈ لائنس بائی ابرار ہیں جو ملکوں گھومتے ہیں اپنی بائک کے اوپر، ان کا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے. اور عباس بھائی ہیں، ان کا کانٹینٹ بہت مزے کا ہوتا ہے. جی جی عباس بخاری ابھی آئے بھی ہوئے تھے جیو پوڈ کاسٹ جی. میں. یہ بھی مجھے آپ سے جاننا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو مجھے بہت پیاری، آپ نے بہت پیاری آواز میں نعت پڑھی. تلاوت بھی آپ کرتے ہیں اور تجوید، تو میں چاہوں گا کہ ایک پیاری سی تلاوت اور پیاری سی نعت اگر آپ ہماری لیے اور ہمارے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو یہ ایک تلاوت میں نے آپ کو سنائی. اس کے علاوہ یہ میں نے نعت پڑھی تھی تھوڑا ٹائم پہلے، جی تو اس کی بھی آپ کو چند اشعار سنا دیتا ہوں. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی بتا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن دکھا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر رہے تصابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری آواز، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. تو نعت کس کے ساتھ سیکھی، یا کون اماں جان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہو، ابا جان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہو؟ گھر میں کون اچھی نعت پڑھتا ہے؟ بھائی اچھی نعت پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ امی کے ساتھ بھی پریکٹس کرتا ہوں، موبائل وغیرہ سامنے رکھ کے کئی دفعہ سنتا ہوں. اور یہ نعت میں نے مقابلہ بھی کیا تھا، اس میں میری پوزیشن بھی آئی تھی، انعام بھی ملا تھا. یہی نعت پڑھی تھی میں نے تھوڑا ٹائم پہلے. ماشاءاللہ. اور آپ کی بہت پیاری آواز ہے، اور جو انداز ہے آپ کو بہت پیارا ہے. ٹریولنگ کا شوق ہے، سوچ ہے کہ میں نے باہر گھومنا ہے، دنیا دیکھنی ہے، پاکستان گھومنا ہے، پاکستان کا کون سا شہر دیکھنا ہے، گھومنا ہے؟ ٹریولنگ کا شوق ہے، گھومنے پھرنے کا بھی، کیونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں وغیرہ، تو ایک اچھا سفر انسان کے ذہن میں وہ یادیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے، لمحات اور یادیں انسان کے پاس رہ جاتی ہیں. تو بالکل شوق ہے کرنے کا ٹریولنگ. اور پاکستان کے جو پنجاب، مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے. پنجاب کے جتنے بھی شہر یا جتنے بھی اضلاع ہیں ان کو ٹریول کرنے کا، گزر کے دیکھنے کا. کہاں کہاں گئے ہو آپ؟ میں گیا ہوں لاہور گیا تھا 2 دن کے لیے. اس کے علاوہ اسلام آباد اور ڈیرہ غازی خان وغیرہ گیا ہوں. لیکن جو باقی شہر ہیں جیسے ناروال وغیرہ، اب تو خیر بہرحال سیلاب وغیرہ کی صورتحال ہے، لیکن جتنے بھی شہر ہیں، سیالکوٹ وغیرہ، ان کے بارے میں سنی ہوئی ہیں، گوگل وغیرہ پہ کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا ہے. تو دل کرتا ہے کہ جا کے دیکھیں ان جگہوں کو. آپ ناران کا آغان وغیرہ گئے ہو؟ نہیں، وہاں نہیں گیا. وہاں بھی دل کرتا ہے، ناردرن ایریاز کا. یہ بڑے پیاری پیاری جگہ ہیں، اور مجھے یقین ویڈیوز ہے کہ وغیرہ میں اگر دیکھی ہیں. آپ جا کے اگر وہاں پر ویلاگ کرو گے، یا آپ وہاں پہ ویڈیوز کرو گے، یا کہیں بھی، لاہور بڑا خوبصورت ہے، اور پورا پاکستان ہی اتنا پیارا ہے. تو لوگ آپ کا جو انداز بیان ہے، کیونکہ آپ کو سفر ناموں سے بھی محبت ہے، آپ پڑھتے بھی ہو، تو آپ کو مزہ آئے گا بنانے میں. اور ہم تو چاہیں گے، بلکہ میں جو وہاں رہتا ہوگا وہ بھی دیکھے گا کہ اچھا اللہ یہاں آ گئے، اس نے ہمارے شہر کی ویڈیو بنائی، تو ان کو بھی پسند آئیں گی. صحیح بات. تو اب آپ نے ویسے تو کہا ہے کہ آپ لیو دا مومنٹ، آج کا دن جینا چاہیے، لیکن کیا سوچا ہوا ہے طلحہ نے آگے؟ کانٹینٹ کو کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ کیا ٹارگٹ ہے؟ 2 ملین فالوورز ہوں، 5 ملین ہوں، یہ تو ایک چلتا رہتا ہے. ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ میں ایسا کانٹینٹ بناؤں جس کو دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوں، اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھ سکیں، بچے بڑے ہنسی خوشی دیکھ سکیں، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں، لوگ بھی دیکھتے رہیں. اور ٹارگٹ کہہ لیں اگر اس طرح سے
تو ابھی فی الحال تو 1 ملین ہیں, اللہ تعالیٰ 1 ملین بھی ملین ہوئے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ 1 ملین کروا دیں جب تک کہ انشاءاللہ. اپلوڈ ہو جائے گا 1 ملین ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ. بس یہی ٹارگیٹ ہیں ذہن میں چیزیں. اچھا اب ویسے طلحہ فیمس ہو گیا, 16 سال کا لڑکا, کوئی فیمیل فینس بھی میسج کرتی ہوں گی کہ طلحہ پلیز آٹوگراف دے دیں, آپ کے ساتھ سیلفی لیں گی؟ ہاں تصویریں وغیرہ لوگ بہت, باہر بھی میں کہیں جاتا ہوں کوئی فیملی. ڈائی ہارٹ فین کی کہانی بتائیں نا. ڈائی ہارٹ فین کی کہانی, ہاں ہوا یہ جس میں تھا. یہ ہوا امی نے کہا بیٹا یہ کون ہے لڑکی؟ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, میں گیا تھا چند دنوں پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہا تھا, تو کچھ بچے آئے, پہلے انہوں نے دیکھ لیا کہ گاڑی میں طلحہ بیٹھا ہے نا, تو وہیں پہ انہوں نے گاڑی نوک کی, میں نے ان سے سلام وغیرہ کیا, طلحہ احمد طلحہ احمد. تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے, جب بالکل ہم جانے والے تھے, ماموں وغیرہ آ گئے تھے, تو طلحہ باہر آؤ, ہمیں تصویر بنانی ہے, باہر آؤ تصویر بنانی ہے. تو پھر باہر جا کے ان سے تصویر بنائی, کیونکہ ایک دفعہ وہ جا چکے تھے, پھر وہ واپس آئے موبائل لے کے اپنی امی کا, کہ طلحہ موبائل لے کے آئے, تصویر آپ نے لازمی بنانی ہے. تو وہ ایک مومنٹ تھا جو مجھے ہوا کہ ہاں ایک دفعہ بچے گزر کے چلے گئے, لیکن وہ واپس آئے کہ ان کو تصویر بنانی تھی. اور اس کے علاوہ میسج وغیرہ کرتے رہتے ہیں, باہر ملتے ہیں, تصویر وغیرہ بناتا ہوں ان کے ساتھ, فیملیز آتی ہیں, خوش ہوتے ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے. کبھی ایسا ہوا اماں ابا کے ساتھ بازار جا رہے ہیں, اماں نے کہا بیٹا چلو سیدھا چلو, ایک دم فین آ گئے, امی ابو کے کیا ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں؟ امی ابو کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ اور کوئی آ گیا ہو. باقی یہ کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا, بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے چائے کے ہوٹل پہ, تو لوگ آ کے ملنا شروع ہو گئے تھے, یہ کوئی اور رشتہ دار دوست تھے, تو کافی خوش ہوئے تھے کہ دیکھو طلحہ کو لوگ بھی اب ملنے آنے لگ گئے. واہ واہ ماشاء اللہ. تو ڈی ایمس خود دیکھتے ہو یا بھائی دیکھتے ہیں؟ میں بھی دیکھتا ہوں, بھائی بھی, اور گھر میں بہن بھی. اچھا زبردست. تو یہ مل کے آپ ایک کامیاب طلحہ احمد کی ہم سٹوری جان رہے ہیں. اور طلحہ آخر میں, کیونکہ آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں, میں آپ سے چاہتا ہوں آپ ایک میسج دو سب کو. انسان کے جو بھی ہم چیلنجز سے آپ مقابلہ کر رہے ہو اور بڑے ڈٹ کے بہادری سے کر رہے ہو, مجھے بڑی خوشی ہے اور میں آپ کو بہت داد دیتا ہوں اور بہت دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو صحت مند رکھے, زندگی دے, آپ ایسے ہی مزیدار کانٹینٹ بناتے رہو اور ہم دیکھتے رہیں. کیا میسج دو گے کہ اگر کوئی چیلنجز زندگی میں آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے, تو مشکلوں اور مصیبتوں سے لڑنا کیسے؟ بالکل مشکلوں اور مصیبتوں سے انسان کو اس طرح سے لڑنا ہے کہ جو چیز اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کو نعمتیں جتنی بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ کا, نعمتیں بے شمار ہیں, ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی اگر آپ کو کس طرح سے مسائل کا سامنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے, کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے. تو انسان اپنے اس کو مشکل دور کو گزار لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے بھی اچھا دور رکھا ہوتا ہے. تو بس اپنے کام کو فوکس رکھیں, چھوڑ دیں ادھر ادھر کی چیزوں کو, جس چیز پہ وہ چل رہا ہے اسی چیز پہ فوکس کریں. اور آخر میں پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی اگر انسان کام کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ کرے, پڑھائی کرتا ہے, والدین کی فرما برداری کرے, کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا اپنا منفرد آئیڈیاز کے ساتھ اس کانٹینٹ کریشن کی دنیا میں آئے, اور کسی کے اسٹائل کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ایک الگ مضبوط اور منفرد پہچان بنائے, اور کوشش کرے کہ وہ اس طرح سے کانٹینٹ بنائے کہ معاشرے میں مثبت بدلاؤ لانے کا بھی باعث بنے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کریں. مجھے آج ایسے لگ رہا ہے میں کسی معروف اسکالر کے ساتھ بیٹھا ہوں, رائٹر کے ساتھ, مصنف کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. اتنی پیاری اردو, اور ہم اردو کے, میں نیوز اینکر ہوں ایک چھوٹا سا, لیکن سر مجھے کچھ کلاسز دے دیں, آپ کی اردو کمال کی. نہیں صحیح, آپ کی اردو بہت اچھی ہے, آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے, دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ طلحہ, آپ آئے جیو پوڈ کاسٹ میں, آپ نے عزت بخشی, اور آپ چھائے رہیں. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, اور کمال جو آپ کر رہے ہیں کمال کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جیو پوڈ کاسٹ کی یہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھی طلحہ احمد کے ساتھ, اور بڑی پیاری سی ان کی کہانی ہم نے سنی, اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ان کی باتیں سن کے. ان کا جو فلو ہے اور ان کا جو انداز ہے کمال کا ہے. اگلے جیو پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.